جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا نقشہ اس نے بنایا ہوا ہے، ایسی ٹری کو سجایا ہوا ہے. پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو می. کوئی بات نہیں، دل تو بچہ ہے جی. چاہے زندگی کے ہے کہ اس مرحلے میں ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، پر دل تو بچہ ہے جی. جس نے پیدا کیا ہے اس نے کہا ہے کہ اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنا سیکھو، اپنی نعمتوں کو انجوائے کرنا سیکھو. پھر وہ شکرانہ ادا کریں گے تو ڈبل نعمتیں ہم پہ اللہ پاک ہمیں نواز دیں گے. تو یہ چھوٹی سی فیسٹیوٹی ہم نے کریٹ کی ہے اسی ہفتے میں، جو کہ ہم آپ کے لیے ہوم ورک بنایا ہے. 7 اگست سے 6 اگست سے میں اسے سٹارٹ کر رہی ہوں، 14 اگست پہ میں اسے اینڈ کر رہی ہوں. کچھ میں آپ سے برتھ ڈے کی خوشی میں دن ایکسٹرا شیئر کر رہی ہوں، کچھ مجھے آپ سے لالچ ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، کیونکہ اسی ہفتے میں دعاؤں کی 7 کا بھی دن ہے. 7، 8، 9 کے دنوں میں چندہ ماما کا سٹیج جس گھر میں رہے گا، دعاؤں کی 7 کی ویڈیو آپ لوگوں کو الگ سے ملے گی. اور اس میں یہ لالچ ہے کہ 9 اگست یعنی میرا جو ہے برتھ ڈے آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ برتھ ڈے وہ والا دن ہے جس دن اللہ پاک آنے والے جو ہے نا پورے سال کی کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دعا دیں گے، آپ کی بے لوث دعا میری زندگی کی فلاح کا ریزن بن سکتی ہے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ اسی پیار کے ساتھ بنا رہے. تو یہ تھوڑا سا ایک لالچ کے تحت آج ہم نے پراپر تیاری کی ہے، اور اپنی طرف سے اچھا لگنے کی بھی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے تھوڑا بہت کشکا بھی ڈالا. اس سے زیادہ بھی ہم پلانڈ نہیں تھے کہ ہم آپ کے لیے اور تیاری کر سکتے. تو امید ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کی 7 کے دن میں 9 اگست جو کہ اسی ہفتے میں ڈیٹ ہے، آپ مجھے دعا دینا نہیں بھولیں گے. تو یہ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے. اس کے علاوہ میرا دل ہے کہ میں ہر ستارے سے فرداً بھی ریکویسٹ کروں. اب اس سے زیادہ میں فقیر نہیں بن سکتی کہ دعا کی بھیک میں آپ سے مانگوں، کیونکہ یہ دعائیں ہی مجھے جو ہے نا جو ہے میرے دونوں جہان آسان کر سکتی ہیں، یہ والا بھی اگلا والا بھی. تو یہ تو تھا جی، یہ جو ہم نے آپ کو سمجھانا تھا کہ ہم ایسے آج کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ٹینشن ہو کے اور تھوڑا سا رنگ ونگ ڈال کے، تاکہ ہم آپ کی ساتھ اس کو شیئر کر سکیں. دوسری بات جو ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے غیب کا علم نہیں ہے. ہر باری میں کہتی ہوں یہ علم اندازوں کا علم ہے. جس طرح محکمہ موسمیات آپ کی مدد کرتا ہے، گوگل رہنمائی کرتی ہے روڈ میپ کی طرح، اسی طرح یہ بھی ایک سائنس ہے، ایک انسانی اندازوں کا علم ہے جس میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. اور یہ اور بات ہے، میں اب کی رب کی شان کے صدقے ہی چلی جاؤں، میں تو ان کے واری صدقے چلی جاؤں. 3 سال سے وہ میرے پورے پیراگراف کی عزت رکھ لیتے ہیں جو میں پولیٹیکل پیش گوئیاں کرتی ہوں. تو میں صدقے جاؤں، یہ ان کا دیا ہوا انعام ہے، اور اللہ ہی اس عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں جو انہوں نے بخشی ہے. بس یہ بہت پیارے ہیں، وہ بہت پیارے ہیں. آپ ان سے پیار کر کے دیکھیں، وہ بہت ہی پیارے ہیں. اس کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہے 4 محدود سے نالجز ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں، جو میں نے سیکھے ہیں. سوری، مجھے کون دینے والا، میں سیکھے ہیں. ہاں، رب تعالیٰ نے، جب آپ محنت سے کام کرتے ہو تو رب کی رحمت آتی ہے. تو میں ہر بار ایک لیسن دیتی ہوں آپ لوگوں کو جو میں نے زندگی سے سیکھا ہے، کہ جو بھی کام آپ کے ذمے لگایا گیا ہے، اگر آپ اس کام کو محنت سے کرو گے، ایمانداری سے کرو گے، ہو نہیں سکتا کہ میرا رب اس میں جو ہے نا وہ اس کی برکت، اس کی جو ہے نا وہ ایڈ آن نہ ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا، اور یہ تو ہم نے خود مظاہرہ دیکھا. میں کہتی ہوں میرے رب نے میرا بازو پکڑا اور میں نے محنت سے کام کیا. اچھا جی، آج ہم لمبا مونولوگ میں نہیں جانا چاہتی، پھر بھی بتانا پڑتا ہے. ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے پلیز. وہ جو لال گھنٹی کا بٹن ہے نا، اس والے لال رنگ کا،
اس کو دبائیے تاکہ مجھے آپ کے گھروں میں آنے کے لیے نوک یا دستک نہ دینی پڑے۔ اب تک تو مجھے آپ کو فیملی ممبر بنا لینا چاہیے تاکہ میں دستک بھی نہ دوں، دروازہ کھل جائے اور ہم بیٹھ کے اگلے ہفتے کو ڈسکس کریں کہ ہمیں کیسے زندگی کا روڈ میپ لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک اپنے ساتھ ایک ریزولوشن کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان، یہ جو رائٹ سائڈ والا نمبر ہے اس کا ایک نمبر بھی دائیں بائیں آپ نے نہیں کرنا، ورنہ پھر جو ہے نا میں ذمہ دار نہیں ہوں، ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ٹیلی فون کلائنٹس کو 7-8 ڈیز ویٹ ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم ہاتھ جوڑ کے آلریڈی ہر ہفتے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ نمبر ہے یہ کمپلینٹس کے لیے نمبر ہے۔ اگر یہ والا رائٹ سائڈ والا نمبر جواب دینے میں سستی کر رہا ہے، کچھ وہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے، آپ کو کوئی انسیکیورٹی ہو رہی ہے، تو جو لیفٹ سائڈ والا نمبر ہے نا اس پہ آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے، واٹس ایپ نہیں کرنا۔ پلیز آپ لوگوں نے واٹس ایپ نہیں کرنا، اس نمبر پہ ٹیکسٹ کریں گے، واٹس ایپ تو میں دیکھوں گی بھی نہیں اور وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا مونولوگ، باقی علم علوم کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، میرے نعرے آپ ہر باری سنتے ہیں لیکن یہ نمبر آپ کو ہر باری مجھے بتانے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں نئے جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے نئی انفارمیشن دینا میرا فرض ہے۔ جو پرانے سننے والوں کے پاس آپشن موجود ہے، فارورڈ کا بٹن دبائیے اور سیدھے مدعے پہ جائیے، اپنا سٹار سن لیجئے، تو آپ کے پاس تو یہ آپشن موجود ہے۔ تو اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں 6 اگست سے شروع ہونے والا ہفتہ 14 اگست تک 12 ستاروں کے لیے کیا پیغام رسانی کر رہے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا میسیجز میں انسٹور ہے۔ تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جو ہے نا 12 ستاروں میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ زون بی کو کہتے ہیں جی آیا نو، سر آنکھوں پہ آپ لوگ، ہم لاہوریے تو ہوتے ہی بڑے ویلکمنگ ہیں، تو ہمارے لاؤنج کی آپ آج رونق آباد کرنے آئے ہوئے ہیں۔ چھوٹی سی فیسٹیوٹی ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے، کیوں آپ کو مونولوگ میں بھی بتا چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتا دیں لیوز کہ یہ جو ہفتہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، ہفتہ کیسا رہے گا، اس کی تاریخیں نوٹ کر لیجئے۔ 6 اگست سے شروع ہوتا ہے اور اسے میں ختم کر رہی ہوں آپ کے لیے 14 اگست پہ۔ کچھ ہمارا برتھ ڈے کا آپ کے لیے تحفہ ہے، کچھ آپ کی دعاؤں کا لالچ ہے مجھے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، جن لوگوں کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے، آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ اب میں آتی ہوں مطلب کی بات پہ۔ اسی ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے لیوز، اور اسی ابھی مون وہیں پہ ہوگا، ٹورس میں ہوگا، تو اسی دن یہ میرے ساتھ بھی فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے کہ وہیں پہ میرا برتھ ڈے بھی آتا ہے۔ اور برتھ ڈے یہ میرا کہنا ہے کہ یہاں سے آپ کا ایک نئے دن کی جو ہے نا، ایک نئے سال کی بگننگ ہوتی ہے، کیا ملے گا یا کہاں آزمائے جاؤ گے۔ تو دعاؤں کی آپ سے صرف ایک درخواست اس لیے، عمر کے جس حصے میں ہیں آلموسٹ ہم بونس پہ چل رہے ہیں، تو آپ سے درخواست صرف یہ ہے کہ مجھے اس وقت میں جب آپ دعا کریں گے، جب ہم آپ سے دعاؤں کا ٹائم شیئر کریں گے، اس لمحے پہ آپ مجھے نہیں بھولیں گے۔ تو آپ نے اس باری میرا ساتھ دینا ہے کہ مجھے آپ نے فقیروں کی طرح، میں آپ کے آگے تیار ہوں جو ہے بھیک مانگنے کے لیے دعا کی، کیونکہ آپ کی بے لوث دعا میری زندگی سنوار سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو جی 6 اگست سے لے کے 11 اگست تک شکر ہے لیوز، ٹائم بھی رب کے حکم سے سارا ہی اچھا ہے۔ اور اس وقت جو لیوز ہیں جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ٹائم آپ کی سپورٹ میں ہے، ٹائم آپ کی فیور میں ہے۔ وہ جو لیوز جو کوئی کاروباری نئی ڈیلز کرنا چاہتے ہیں، ٹائم آپ کی سپورٹ میں ہے۔ آپ کا جو فیم ہاؤس ہے وہ بھی ماشاءاللہ ایک بہت کلیئر
جو ہے نا ہوتا جا رہا ہے. آپ کا فیم ہاؤس بھی, بہت سارے لیوز جو پولیٹیشنز ہیں یا لائم لائٹ میں ہیں, شہرت کی بلندیوں تک بھی ستارہ لے کے جا سکتا ہے, کیونکہ ستارے کی پوزیشن آپ کے کیریئر میں بہت اچھی چل رہی ہے. تو جو اس انڈسٹری کے لوگ ہیں, میں کہوں گی کہ اس وقت ہر اپرچونٹی کو ضرور ٹرائی کریں. کوئی ایسا کام آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ پاک کا اگر آپ پہ کرم ہو گیا تو آپ راتوں رات مشہور بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 10th اور 11th کی تاریخیں بھی اچھی ہیں. یہ جو 3 تاریخیں ہیں 12 اگست, 13 اگست اینڈ 14 اگست, یہ تھوڑی سی بمپی ہیں. تھوڑی سی ان میں جو رائڈ ہے وہ تھوڑی سی بمپی رہ سکتی ہے, تھوڑا سا سٹریس انڈیکیٹ ان تاریخوں میں ہوتا نظر آتا ہے. تو کوئی بات نہیں, ان 3 تاریخوں کی نیت سے آپ نے صدقہ ضرور جو ہے وہ اپنا دے دینا ہے. اب ہم آتے ہیں وہ ریسنٹ چینجز جن کی کنٹینیوٹی پچھلے 3 ہفتوں سے 2 ہفتوں سے چل رہی ہے, کہ 2 ستارے جو ہے وہ شرارت کرنے آئے آپ کے 2 ہاؤسز میں, لیکن رب کو آپ پہ آ گیا پیار. انہوں نے اپنے 2 پیارے سے ستارے پیچھے بھیج دیے کہ جا میرے بندے کی حفاظت کر, جا کے کوئی نیکی کوئی عمل آپ کا رب کو پسند آ سکتا ہے. تو 24 جولائی آنورڈز اینڈ 29 جولائی آنورڈز, ایک تو ذاتی زندگی میں ستارہ ٹھیک ہو گیا. اس وقت آپ ہمیں فل کانفیڈنٹ, بالکل لوئنس پرسنالٹی اس وقت آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ کے اورا سے روشنیاں نکلنی چاہیے, اتنا پیارا ٹائم ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں یا کیسے بیہیو کر رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہاں پہ جو ستارے کی موجودگی ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی پیارے موڈ کے اندر ہے. اس کے بعد 29 جو ہے جب شروع ہوتی ہے 29 جولائی, وہاں سے ایک ستارہ آتا ہے, وہ آپ کے فائنینسز کو آ کے ذرا سا وہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک اسٹریٹجی میکر بن کے بیٹھ جاتا ہے. کہ جو 11 جولائی کے بعد سے لیوز آپ کے ہاتھ سے پیسہ سلپ ہو رہا تھا, یہ ستارہ جب یہاں بیٹھتا ہے تو یہ ان معاملات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت فائنینشیل کنڈیشن بھی پہلے کی نسبت ہمیں بہتر نظر آتی ہے. اخراجات تو ہو رہے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ ہاتھ میں پیسے کچھ بچنے بھی چاہیے, اس کے امکانات موجود ہیں. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں کہ وہ وارننگ جو مجھے آپ کو ہر ہفتے دینی ہے لیوز. خاندانی تعلقات, سسرالی معاملات, دفتری معاملات, جو ہے جو ہمارے لیوز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وارننگ ہے کہ اب ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. کسی ایسے کام میں نہیں پھنسنا جہاں پہ آپ کو لٹیگیشن میں جانے کے امکانات موجود ہوں. کوئی امپورٹنٹ اگر پیپر ورک کرانا ہے تو بھی تھوڑا سا پینڈنگ بھی کر سکتے ہیں آپ. اور کوئی مطلب روحانیت میں تھوڑی فائٹ کرنی پڑ سکتی ہے, کیونکہ ذہن کے اوپر بہت غلبہ رہے گا اور روحانیت میں پرفارم کرنا ذرا سا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اسی طرح کیونکہ ذہن پہ غلبہ ہے تو مجھے اپنے لیوز سٹوڈنٹس کی بھی فکر ہے, مجھے ان کے رزلٹس کی بھی فکر ہے. آپ کے لیے میری دعائیں بھی ہیں اور میری نصیحت بھی ہے. اس وقت یہ تھوڑا سا ایک وقت ہوتا ہے, اگر آپ اپنی زندگی کو اس وقت تیاگ دو گے تو اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں آپ ہی کو ملے گا. دوسرا تعلقات, جیسے ہم نے کہا سسرال ہے, خاندان ہے, بی ویری کیئرفل. آپ نے نہیں بے وجہ کی پنچایتوں کا پارٹ بننا. دوسرا, ایک اگر کسی شہر ہجرت کرنی ہے, پوسٹنگ کرانی ہے, تو یا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں آپ کو 16-18 منتھس لگ سکتے ہیں سیٹل ہونے میں, ورنہ اس کو بھی پینڈنگ کر دیجئے. تو یہ صورتحال ہے, یہ وارننگ ہے, لمبی وارننگ ہے, لیکن ہر ہفتے مجھے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا پڑے گا. اچھا, جو بلیسنگ ہے وہ ہے بزنس ہاؤس میں اور فائنینشیل ہاؤس میں اور ذاتی زندگی میں. تو یہ فرنٹس اس وقت ٹھیک ہیں. گھر کے فرنٹ پہ امن ہے نا, تو انشاءاللہ باہر کی جنگ لڑنا بھی بہت ساری چیزوں کے لیے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تھا, سوائے آپ نے 12 اگست,
13 اگست اور 14 اگست کو اپنا صدقہ دینا ہے. اور باقی ماشاءاللہ اس ہفتے کوئی بات نہیں، آپ بہت آگے کی ٹینشن نہ لیں. ہم ہر ہفتے آپ سے ملتے ہیں نا، تو ہر ہفتے ایک نیا لائحہ عمل بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ ہفتوں کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں گے نا لیوز، تو آپ کو انشاءاللہ کوئی تتی ہوا نہیں چھو سکے گی. تو جی یہ تھا لیوز کا اس ہفتے کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں ورگو یعنی کہ برج جو ہے سملا، جن کے پاس اپنا ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، اور اگر ان کا جو نام ہے اردو میں پے سے، پنکھے والی پے، پی پاکستان والا سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ورگوز، تو جو ہے یہاں پہ مجھے آپ کے لیے جو میں یہاں پہ چیزوں کو دیکھتی ہوں کہ پہلے تو ڈیٹس نوٹ کر لیجئے ورگوز، کہ 7 اگست سے میں اسے شروع کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور ہم اسے ختم کر رہے ہیں 14 اگست کے اوپر. تھوڑے سے دن فالتو ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا برتھ ڈے بھی اسی ہفتے میں ہے، جو کہ آپ کے لیے یہ ہم نے خاص طور پہ ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے آپ کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کی، کیونکہ اس ہفتے میں ورگوز دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، اور اسی ساتھ کے دوران ہی 9 اگست کو ماں بدولت کا برتھ ڈے بھی ہے. اور برتھ ڈے وہ دن ہوتا ہے جو آنے والے سال کا تعین کر دیتا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا یا زحمتوں کا. تو مجھے آپ کے اس لیے دعاؤں کی ضرورت ہے کہ عمر کے جس حصے میں ہم ہیں ایک بونس کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، تاکہ آپ کی دعاؤں کی بدولت جو ہے میرا یہ والا سال جو شروع ہونے جا رہا ہے، یہ میرا رب تعالیٰ مجھ پہ اس سال کو آسان فرما دیں. اب ہم آتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. جی 6 اور 7 اگست میں جب میں نے لاسٹ ویک بھی سے لاک کری، تو میں نے کہا تھا کہ کوئی فائنینشیل جو پریشر ہے، فائنینشیل پریشر، یہ تھوڑا سا انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ذرا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. تھوڑا آپ کے اوپر یہ جو ہے وہ فائنینشلی تھوڑا آپ کو پریشان نہ کر کے جائے. تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر کوئی بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے تو اس کو ذرا سا پینڈنگ کر دیجئے اگلے آنے والے دن کے اوپر. تو یہ میں نے آپ کو تب بھی یہاں پہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایڈوائز کیا تھا کہ 6 اور 7 کی جو ڈیٹس ہیں یہ تھوڑا پریشر انڈیکیٹ کرتی ہیں فائنینسز میں. اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو. دین ورگوز 8 اگست سے 14 اگست تک الحمدللہ ہمارے ورگوز سیف زون میں ہے. ہفتہ بھی اچھا ہے. کوئی کام آپ کے اگر ضروری ہیں جن میں پیپر ورک انوالو ہے، اس ہفتے اگر آپ اپنی پوری کوشش کریں گے تو زمینی ادارے آپ کو دے کانٹ سے نو ٹو یو. تو یہ ہے کہ آسمان سے جو اشارہ آ رہا ہے تو زمینی اداروں کی کیا مجال ہے. پھر یہ والا وقت جو ہے ہمارے ورگوز اسٹوڈنٹس کے لیے گڈ لک کرا سکتا ہے. کوئی امپورٹنٹ ویزے کا حصول آپ کے لیے ہو سکتا ہے. آپ کی کوئی انٹرنیشنل ٹریولنگ اس وقت ایسی ہو سکتی ہے جس کو آپ فل فلیج انجوائے کر کے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہمارے سب ورگوز کا حامی و ناصر ہو. اس وقت دماغ یوں سمجھے ستارہ قسمت کی صفائی کرنے میں لگا ہوا ہے، قسمت کے راستے بنا رہا ہے. تو آپ کو میں نے ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ جب اچھے ستارے کی ہم بات کیا کریں، آپ اس کی کن ضرور مانگا کیجئے تاکہ زمین پہ کن فیکون ہو جائے. اور برے ستاروں کی بات کریں تو آپ نے اس کی امان مانگنی ہے. یہ بھی میں اب آئندہ سے وطیرہ رکھوں گی کہ میں ہر ہاروسکوپ کی بگننگ میں لائن بولا کروں گی. تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. اور یہ ہفتہ اللہ کا شکر ہے کہ کیریئر وائز دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، کوئی انٹرنیشنل ٹریول ہے ان تاریخوں میں الحمدللہ. پھر جو ورگوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بہت ہی خوبصورت کوئی ایسی کامیابی ان کے پیڈسٹل پہ آ سکتی ہے، کوئی ایسی ان کے لیے کوئی گڈ لک ہو سکتی ہے. اب یہ تو اسکرپٹ اللہ کا ہے کہ کیا اچھا ہوگا. اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں جی ورگوز، تو اس وقت جو ستاروں نے ریسنٹ چینج کیا 24 جون سے،
تو ایک ستارہ اگر بے چینی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا جولائی سے 24 جولائی سے، تو دوسرے ستارے نے آ کے اس نے آپ کو پازیٹیو کرنے کا کام شروع کر دیا. تو یہ مجھے امید ہے کہ اس وقت یہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس کا شکار ہونا ہے جو آپ کو بے چینی دینا چاہتا ہے، یا آپ نے یہ جو پیارا سا مبارک فل آف روشنی ستارہ آیا ہے کہ آپ نے اس کی باتوں میں آنا ہے. تو یہ اس وقت تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم آپ کو راستہ بتا سکتے ہیں کہ اس راستے پہ یہ حالات ہیں، جیسے روڈ میپ ہوتا ہے، جیسے نیویگیشن باتیں کرتی ہے، اس راستے پہ یہ حالات ہیں. راستہ آپ نے چننا ہے. اللہ آپ کی اس میں مدد فرمائے. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں تو 11 جولائی سے ایک ستارہ آیا. اس نے بھرپور کوشش کی ورگوز کو کسی بھی طرح جو ہے نا ان کی زندگیوں میں کیوس اور پینک پیدا کرنے کی. لیکن 29 جولائی سے جو ایک ستارہ یہاں پہ آیا، اس نے جو ہے وہاں پہ اس کو پوری طرح معاملات کو جو ہے وہاں پہ کوزی کرنے کی، معاملات کو کمفرٹیبل کرنے کا سامان جو ہے وہ مہیا کرنا شروع کر دیا، اور اس نے حالات جو ہیں وہ اپنے کنٹرول میں لے لیے. تو اس وقت ورگوز آپ کے لیے کمیونیکیٹ کرنا، اپنا موقف تسلیم کروانا آسان ہو چکا ہونا چاہیے. آپ کی ذاتی زندگی میں بھی، آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی، آپ کی کاروباری ریلیشنز میں بھی، آپ کے سوشل ریلیشنز میں بھی. تو اس وقت میرے ورگوز کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا رولنگ لارڈ فل موڈ میں ہے کہ جو آپ کہیں گے آپ کو سنا جائے، آپ کو تسلیم کیا جائے، آپ کو مانا جائے. ستارے تو اتنے پیارے ہیں. اب میں پھر وہی بات کروں گی، اچھے ستاروں کی کن مانگنی ہے اور برے ستاروں کی آپ نے امان مانگنی ہے. تو جی اب آئی وارننگ جو ہے، آج میرے پاس ذرا طاقت بھی کم ہے، تو وارننگ میں ہر ہفتے اس کو، اگلے ہفتے اس کو مزید ایلیبوریٹ کروں گی. فائنینشل ایریا کی وارننگ ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے 17 جولائی سے. خرچ کرنے سے قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. پلانر بننا پڑے گا، تھوڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، تھوڑا کیلکولیٹو ہونا پڑے گا، ورنہ یہ آگے چل کے پھر چیزیں آپ کو اللہ نہ کرے کسی مسائل میں مبتلا کر دیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. جو ہے یہ وارننگ بھی ہو گئی. ذاتی زندگی میں شکر ہے ابھی ستارے انڈر کنٹرول ہیں، باقی آئی تھنک سب کور ہو گیا، شکر میرے رب کا. تو یہ تھا جی ورگوز کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں ہمارا زون بی کا تیسرا ستارہ لبرا، یعنی کہ برج میزان. جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے، آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہفتے کی ڈیٹس لبرا آپ نوٹ کر لیجئے گا. 7 اگست سے کہانی شروع کر کے 14 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. اور جو ہے جو میں نے آپ کو چاہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چھوٹی سی میری خوشی میں شامل ہوئیں، کیونکہ اس ہفتے میں لبرا دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، اور اتفاق ہے کہ جب تک دعاؤں کی ساتھ کا وقت چل رہا ہے اور چندہ ماما جس گھر میں ہیں، اسی دن وہیں پہ موجودگی کے دوران 9 اگست کو میرا برتھ ڈے بھی ہے. اور برتھ ڈے والے دن سے میرا یہ بلیو ہے کہ آپ کے آنے والے سال کا پورا تعین کر دیا جاتا ہے کہ کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا. تو یہی دعاؤں کی درخواست لے کے میں آپ کے پاس آئی ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ سے مانتی ہوں اب تو عمر کے جس حصے میں ہیں، صرف دعائیں ہیں جو ہمیں چلا سکتی ہیں، ہمیں اپنی امان میں رکھ سکتی ہیں. تو اس وقت تو مجھے فقیروں کی طرح آپ سے دعا کی بھیک بھی مانگنی پڑے نا، تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. بے لوس دعا آپ کی مجھے مل جائے گی. اسی دوران جب دعاؤں کی ساتھ کا وقت چل رہا ہوگا تو شاید میری زندگی آنے والی مجھ پہ آسان ہو جائے. اب ہم چلتے ہیں کہ اس ہفتے میں کیا میسج ان سٹور ہے. 6 اور 7 کی جو ڈیٹس ہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی اگر ٹھنڈک بھی چل رہی تھی لبرا ازدواجی زندگی میں، کاروباری ریلیشنز میں یا سوشل ریلیشنز میں، تو جو ہے 6 اور 7 کی جو ڈیٹس ہیں وہ آپ کے فیور میں ہے. مطلب آغاز تو بہتر ہوتا ہے.
8th اور 9th جس دن دعاؤں کی 7 والے ہاؤس میں یہ 2 ستارے موجود بھی ہوں گے، یہ تاریخیں اسی دوران آئیں گی، اور جو ہے جہاں پہ میں 9 اگست کو آپ کی دعا کی طلبگار اور درخواست گزار ہوں میں آپ سے دعا کے لیے، تو اس میں اگر آپ اپنے مال کی نیت سے دعا کر لیں گے تو ان 2 تاریخوں میں کوئی فضول خرچی آپ لوگ نہیں کریں گے، آپ لوگ ایسا کوئی فضول خرچہ نہیں کریں گے، تو آپ نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ جتنی توفیق و صدقہ کر دیجئے گا ان 2 تاریخوں میں۔ میں آپ سے تحفہ نہیں مانگ رہی، میں تو خود آپ کے مال کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں لبرا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی۔ 10th آف کہانی جو شروع ہوتی ہے اگست سے 14th آف اگست تک، 10th اگست سے 14th آف اگست تک لبرا یہ دن پھر بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ہمارے لبرا اسٹوڈنٹس کے لیے 5 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کے کام نظر آتے ہیں ہوتے ہوئے۔ ہمارے وہ لبرا جو بزنس میں، ان کے لیے دن بڑے موافق نظر آ رہے ہیں، ان کے کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دین ہمارے وہ لبرا جو کوئی اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی دن امپورٹنٹ ہیں۔ اپنے کوئی کام ریزولو کرانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی سرکاری آفس میں ہیں، کورٹ میں ہیں، ویزے میں ہیں، کام ہوتے ہوئے رب کے حکم سے آپ کے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کی مدد فرمائے کہ ہفتے کی پوزیشن تو الحمدللہ 14 اگست تک بھی آپ کی فیور میں ہے، آپ کی سپورٹ میں ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، جو ریسنٹ چینجز آئی تھیں، پہلی چینج تھی 24 جولائی کو جو آئی تھی۔ اچھا، اس نے کیا کیا کہ ایک ستارہ اگر شرارت کر بھی رہا تھا، آپ کی یا تو دنیاوی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا، یا یہ ستارہ جو تھا دوستی کو آزمائش، اس کی دوستوں کی آزمائش لے سکتا تھا، یا بچوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو انسیکیور کر سکتی تھی۔ لیکن لبرا اللہ بہت مہربان ہے، انہوں نے ساتھ ہی ایک ایسے حاکم ستارے کو بھیج دیا کہ نہیں، چلو جا کے میرے بندے کے ان معاملات کی حفاظت کیجئے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ انشاءاللہ اگر اللہ کرے ایسا ہو، پھر میں وہی کہوں گی کہ برے ستارے کی امان مانگنی ہے، اچھے ستاروں کی کن مانگنی ہے، تاکہ اس کا جو ہے زمین پہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس کے آنے میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے معاملات اب سیکیور ہیں، دوستیوں میں، دنیاوی خواہشات کے رستے میں بھی ہچز نہیں لگنے دیں گے، بچوں کے معاملات بھی انڈر کنٹرول رہیں گے۔ اور پھر ایک ستارہ جو میں آپ لوگوں کو ڈراتی تھی جب سے 11 جولائی شروع ہوئی تھی کہ گاڑی آہستہ چلائیں، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے احتیاط کریں، لیکن رب کا شکر ہے کہ، اور یہ آپ کی نیند بھی لبرا اڑا سکتا تھا۔ پھر جو ایک مبارک ستارے نے یہاں قدم رکھا 29 جولائی کے لگ بھگ جا کے، اس نے آپ کو مینٹل پیس دینا شروع کر دیا، اور یہاں پہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ٹریفک کے معاملات ہیں، آپ کا کیونکہ فوکس ٹھیک ہوگا، آپ صحیح طور پہ اپنی ڈرائیو کر سکیں گے، تو آپ ظاہر ہے نقصانات سے بھی بچ جائیں گے۔ پھر اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کو جب آپ وائزلی ڈیل کریں گے تو وہ بھی آپ کو ہارم نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ہے ستاروں کی جو کارستانیاں، یہ ذرا میرے لیے بھی بتانا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کوشش پھر بھی کی ہے کہ اس کو آپ کو ایلیبوریٹ کر کے بتاؤں۔ تو ان 2 ستاروں نے 24 جولائی اور 29 جولائی کو بالترتیب آ کے ان 2 فرنٹس کے اوپر آپ کی حفاظت شروع کر دی۔ آپ کو سب سے پیاری بات ہے کہ ذہنی سکون ہونا چاہیے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے رب کی۔ اس کے بعد جی جو ہے وارننگ آپ کو ملتی رہے گی، ایک تو ازدواجی زندگی میں، سوشل ریلیشنز میں، کاروباری ریلیشنز میں محتاط چلنا ہے، رشتوں کو دماغ سے ڈیل کرنا ہے لبرا، دل کو ذرا کہیں تھوڑا سا آپ نے آف پہ رکھ دینا ہے۔ دوسرا، جو لبرا لائم لائٹ میں ہیں، جو لبرا پولیٹیشنز ہیں، بہت محتاط ہو کے کوئی اسکینڈلائز نہ کرے، کوئی آپ کی ریپوٹیشن پہ ڈینٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، تو ان ایریاز پہ آپ کو ذرا سا محتاط ہونا ہے۔ جاب ایریا اور
اس میں بیٹرمنٹ کی کوشش ضرور کرتے رہیے. اگر آپ تھوڑی ایفرٹ کو بڑھا دیں گے تو اس کے رزلٹس بھی آپ کو اچھے ملیں گے. اچھی صحت کی بھی کوشش کیجئے لبرا اپنی ہیلتھ کے لیے, اور اپنے کام میں پرفارم کرنے کے لیے ذرا پوری انرجی لگائیے. پھر آپ کو نتیجے بہت اچھے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ستارہ تھوڑے پنگے لے رہے, لیکن اس کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی بری نہیں ہے کہ وہ تو نا بعض باری انسان کو اپنی محنت کا ریوارڈ نہیں ملتا, لیکن یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ محنت کا ریوارڈ میرے رب کے حکم سے ملے گا ضرور. جی اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا اگلا ستارہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب, زون بی کا چوتھا ستارہ, اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا نام اردو میں نون سے, انگلش میں این سے شروع ہوتا ہے, اور آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے, آپ اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن, اپنے لیے رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے ستارے کیا کہتے ہیں, جو کہ ہوم ورک آپ کے لیے میں نے بنایا ہے. 6 اگست سے میں اسے سٹارٹ کر رہی ہوں اور 14 اگست پہ میں اسے اینڈ کرنے جا رہی ہوں. آپ کے لیے تھوڑی سی اسکارپینس بمپی رائڈ ضرور ہے, لیکن سب سے پہلے میں وہ درخواست کر دوں, اسی ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے اسکارپینس, اور ابھی دعاؤں کی ساتھ والا ہاؤس چل رہا ہوگا, چندہ ماما اسی ہاؤس میں ہوں گے, تو ہمارا ڈیٹ آف برتھ بھی آ جاتا ہے 9 اگست. تو اس دن سے کیونکہ ایک اگلے پورے سال کا تعین ہو جاتا ہے, کیا ملے گا, کہاں آزمائش ہوگی, اور عمر کے جس حصے میں ہر آنے والے دن سے اب ڈر لگتا ہے. تو جب آپ اپنے لیے دعا مانگو گے دعاؤں کی ساتھ والے دن, تو آپ سے درخواست ہوگی کہ اس ناچیز کو بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اس کو کہانی کو شروع کرتے ہیں. 6 اور 7 اگست اسکارپینس ہیلتھ اور جاب ایریا کا صدقہ دینا ہے, ہیلتھ ایریا کا اور جاب ہاؤس کا نا, ان دونوں کا, تاکہ دونوں میں کسی قسم کی بھی ناگوار صورتحال ہمارے اسکارپینس کو پریشان نہ کرے. 8 اور 9 وہی مون ٹورس کے اندر ہوگا, دعاؤں کی ساتھ چل رہی ہوگی, اور یہیں پہ ہمارا 9 اگست کو برتھ ڈے آ جائے گا. جب آپ ہمارے لیے بے غرض بے لوث ہو کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی, آپ کی کاروباری ریلیشنز, آپ کے سوشل ریلیشنز پہ میرے رب کی رحمتیں جو ہیں وہ بھی نازل ہو جائیں گی, اور آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ رب کے حکم سے یہاں پہ آسان ہوتی ہوئی خوشگوار تاریخیں ہیں 8 اور 9. تو ایک ہیپی موڈ میں آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے. 10 اور 11 تھوڑا سا خرچے کا پریشر آ سکتا ہے. میں نے نہیں کوئی تحفہ مانگا آپ سے, لیکن ویسے آپ پہ کوئی خرچے کا پریشر ضرور آ سکتا ہے اسکارپینس, اس کو ذرا سا مینج کر لیجئے گا, کیونکہ اگر مینج نہیں کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا. تو یہ ان 2 تاریخوں میں اپنے مالی معاملات سے ریلیٹڈ محتاط رہنا ہے آپ نے. آئندہ سے آپ لوگ میرا 1 لائنر میسج سمجھنا ضرور کوشش کریں. مالی معاملات میں ہر طرح کی کیئر آپ کو ڈیل کرنی پڑ سکتی, یہاں تک کہ اپنی قیمتی چیزوں کی بھی آپ نے اس دنوں میں حفاظت شروع کر دینی ہے. پھر 12 اگست, 13 اگست اور 14 اگست یہ تاریخیں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہیں, دماغی طور پہ بھی ذرا دماغ کو کھولتی ہیں. ان دنوں میں اگر ہماری جو اسکارپین اسٹوڈنٹس ہیں, اگر کسی کا کوئی رزلٹ آنا ہے یا کسی کی کوئی ایڈمیشن کی خبر آنی ہے تو پازیٹیو آنی چاہیے. کسی کا کام پیپر ورک سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے, ریزالو ہونے کی خبر پازیٹیو آنی چاہیے. اور اگر کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے تو بھی یہ ڈیٹس آپ کو فیور کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسکارپینس کی وہ ریسنٹ چینجز جو کچھ عرصے میں ہوئی تھیں. جو پہلی ڈیٹ چینج کو میں پڑھوں گی جو کہ 24 جولائی کو ہوئی. یہ آپ کو اس نے آپ کی حفاظت کرنی تھی. آپ کی سوشل لائف ٹھیک ہو گیا جی,
اگر کوئی گڑبڑ بمپی چیز تھی بھی تو اس نے آپ کو یہاں پہ پروٹیکٹ کرنا تھا. پھر وہ ہمارے اسکارپین جو بزنس میں ہیں، کوئی نیا کانٹریکٹ، کوئی ایسی گڈ لک ہو سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، کسی کی پروموشن کی خبر آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ 2 ستارے مل کے میرے اسکارپینس کو اپ گریڈ کر دیں، ان کے کیریئر کے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں آپ کو اپ گریڈ کر دیں. نیکسٹ ایک چینج آئی تھی 29 جولائی کو، لیکن کیونکہ 11 جولائی کو جب ایک ستارہ آیا تو میں بار بار کہتی تھی دوستیاں بچائیں، بچوں کے معاملات پہ ویجیلنٹ رہیے، دنیاوی خواہشات کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو کوشش نہ چھوڑیے گا. تو 29 جولائی کو وہ ستارہ آ جاتا ہے جو دنیاوی خواہشات کو بھی پورا کرانے میں سپیڈ اپ ہوتا ہے. دوستوں کے ساتھ اگر اس وقت آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں، دوستوں کو آپ کا موقف سمجھ میں آئے گا، آپ کے موقف کو سنا یا تسلیم بھی کیا جائے گا. تو اس وقت دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا یا آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز اپنے دوستوں سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری کرتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. اب آتی ہے جی وارننگ کی کہانی جو کہ ہر ہفتے آپ کو دینی ہے. اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی فزیکل ہیلتھ دونوں پہ آپ کو کام کرنا ہے، اور یہ وقت شروع ہو چکا ہے 17 جولائی سے. اور کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا اسکارپینس، تو میرے اسکارپینس سے پرفارم کرنا مشکل ہو جائے گا جو ملازمت کے اندر ہیں، جو جاب ایریا میں ہیں. تو ان کے لیے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ وہاں پہ ان کا کام جو ہے مشکل ہو جائے گا. تو میرا یہاں پہ ان کو سمجھانا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے بھی ایک ستارے کو کہا، اسی طرح میں آپ کو پھر رپیٹ کروں گی کہ آپ نے ایک روٹین بنا لینی ہے. آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے اسکارپینس 1 ٹائم، اور درمیان میں 313 یعنی 313 ٹائم آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جو انہیں آسمانوں میں سے ملا، آسمانی تحفہ ہے. آپ نے اس کے صدقے جب آپ اللہ سے امان مانگو گے اپنے دماغ کی، اپنے دل کی، اپنے جسم کی اور دجالی پاورز کی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ نے بس اپنے آپ کو یہ پڑھ کے ان کو سونپنا ہے. ہو نہیں سکتا کہ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو سمیٹ نہ لے اپنی گود میں جو ہے، اور آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے مسائل بڑھائے نہ، صحت کے متعلق ڈپریشن یا جاب پریشر. تو یہ اب آپ کو میری یہ والی ٹپ پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے محبت والے ہاؤس میں ستارہ ٹھیک ہے، کچھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو سکتے ہیں. بچوں کے اوپر ذرا سنجیدگی سے اس وقت جو ہے اپنا ٹائم دیجئے، سنجیدگی سے ان کو پالنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جو ہے صرف پارٹی ٹائم نہیں دینا چاہیے. میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ اگر اولاد سے بڑی نہ کوئی آزمائش ہے اور نہ کوئی بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کا حساب ہی ہمارا رب ہم سے لیتا ہے. تو اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، نہ کہ صرف نسل کی باقیات بنانے کے اوپر توجہ کریں. تو اس وقت اگر آپ سنجیدگی سے اس پرورش کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو اس وقت میں مایوسی نہیں ہوگی. اس سے زیادہ ڈیٹیل شاید نہیں دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنا کرم کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی آسانی فرمائیں. درخواست آپ لوگوں سے یہی ہے، تھوڑا سا ٹائم اور رہ گیا، ہمارا ساتھ دیجئے زون سی میں بھی، تاکہ میرے اندر بولنے کی کیپیسٹی رہے، کیونکہ آج کا ہاروسکوپ ذرا معمول سے ذرا لمبا جا رہا ہے. تو میرا ساتھ دیجئے تاکہ میری انرجی بھی اس میں رہے. Stay with us. It's a request. It's a humble request. Stay with us. Thank you.